حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 آدمی اقبا کے پاس سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے، اور یہ لوگ بڑی فراخی اور خوشحالی زندگی بسر کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا اس طرح امتحان لیا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار ان لوگوں پر حرام فرما دیا اور باقی دنوں میں شکار حلال فرما دیا، مگر اس طرح ان لوگوں کو آزمائش میں مبتلا فرمایا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں بے شمار آتی تھیں اور دوسرے دنوں میں نہیں آتی تھیں۔ تو شیطان نے ان لوگوں کو ہیلا بتایا کہ سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر خشکی میں چند حوض بنا لو، اور جب ہفتے کے دن ان نالیوں کے ذریعے مچھلیاں حوض میں آ جائیں تو ان نالیوں کا منہ بند کر دو، اور اس دن شکار نہ کرو بلکہ دوسرے دن آسانی سے ان مچھلیوں کو پکڑ لو۔ ان لوگوں کو شیطان کی ہیلا بازی پسند آ گئی، اور ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا جب مچھلیاں نالیوں اور حوض میں مقید ہو گئیں تو یہ ان کا شکار ہو گیا۔ تو ہفتے ہی کے دن شکار کرنا پایا گیا جو ان لوگوں پر حرام تھا۔ اس موقع پر ان یہودیوں کے 3 گروہ بن گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار سے منع کرتے اور ناراض و بیزار ہو کر شکار سے باز رہے، اور کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے، دوسروں کو منع نہ کرتے تھے بلکہ منع کرنے والوں سے یہ کہتے تھے کہ تم ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا یا سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور کچھ وہ سرکش و نافرمان لوگ تھے جنہوں نے حکم خدا بندی کی اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کی ہیلا بازی کو مان کر ہفتے کے دن شکار کر لیا اور ان مچھلیوں کو کھایا اور بیچا بھی۔ جب نافرمانوں نے منع کرنے کے باوجود شکار کر لیا تو منع کرنے والی جماعت نے کہا اب ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں اور نہ ہم ان سے کوئی میل ملاپ رکھیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار بنا لی اور آمد و رفت کا ایک الگ دروازہ بنا لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی باہر نہ نکلا تو انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑھ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ سب بندر کی صورت میں مست ہو گئے ہیں۔ اب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے، ان کے پاس آ کر ان کے کپڑے سونگھتے تھے اور زور زور سے روتے تھے، مگر لوگ ان بندر بن جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے۔ ان بندر بن جانے والوں کی تعداد 12,000 اس سے کم یا اس سے زائد تھی۔ یہ سب 3 دن تک زندہ رہے، اس درمیان میں کچھ کھا اور پی نہ سکے بلکہ یوں ہی بھوکے اور پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ شکار سے منع کرنے والا گروہ ہلاکت سے سلامت رہا۔ اس واقعے کا بیان سورہ بقرہ کی آیات میں یوں ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 65۔ ترجمہ: اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے کہ تم کے وہ جنہوں نے ہفتے کے دن سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے۔ مزید اسلامی معلومات اور دیگر واقعات کے لیے ہمارا پیج ضرور لائک کیجیے۔ جامعہ اسلامیہ کلپٹن کراچی۔